امام غزالی مشہور مسلمان مفکر، محمد نام، لقب مجدد الاسلام، عرفیت غزالی، 455 ہجری خراسان کے اضلاع طاہران میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد روئی فروش تھے، اس مناسب سے ان کا خاندان غزالی کہلایا، کیونکہ روئی کاٹنے والے کو عربی میں غزالی کہتے ہیں۔ امام صاحب کے والد تعلیم سے محروم تھے، جس کا انہیں بہت خلف تھا۔ مرتے وقت وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ایک بزرگ کے سپرد کر گئے۔ ان دونوں بھائیوں کو تعلیم دلانا، چنانچہ ابتدائی تعلیم طاہران ہی میں ہوئی۔ فقہ کی کتابیں احمد بن محمد وفقائی سے پڑھی، پھر جرجان امام ابو نصر اسماعیلی کی خدمت میں پہنچے اور علم حاصل کیا۔ عملی نوٹس جنہیں تعلیقات کہا جاتا تھا، آپ نے بھی دیگر طلباء کی طرح تیار کر لیے۔ وطن واپسی پہ ڈاک پڑا اور سب کچھ لٹ گیا۔ امام صاحب کو تو کسی چیز کا غم نہ تھا، البتہ تعلیقات کے ضائع ہو جانے پر بہت صدمہ ہوا۔ جب آپ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس نوٹس مانگنے گئے تو اس نے طنزاً کہا، ایسے علم کا کیا فائدہ جو کاغذات کا رہے، یہ کیا فائدہ اس کے پڑھنے کا۔ اس طنز نے امام صاحب پر بڑا اثر کیا اور وطن واپس پہنچ کر ان تمام تعلیقات کو حفظ کر لیا۔ مزید تعلیم کے لیے امام صاحب اس وقت کے سب سے بڑے عالم علامہ ابو اسحاق شیرازی کے پاس نیشاپور پہنچے اور تا حیات ان سے پڑھتے رہے۔ اسی دوران امام صاحب نے کئی تصانیف لکھیں۔ ان کے انتقال کے بعد نیشاپور سے اس شان سے نکلے کہ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اس وقت ان کی عمر 28 برس تھی۔ نیشاپور سے آپ نظام الملک کے دربار میں پہنچے۔ علمی شہرت کی بنا پر نظام الملک نے بڑی تعظیم اور علمی مناظروں کا اہتمام کیا۔ مناظروں میں ہمیشہ امام صاحب ہی غالب رہتے۔ اس کامیابی پر آپ کی شہرت بہت چمکی اور نظام الملک نے انہیں مدرسہ نظامیہ کا افسر قرار دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 34 برس تھی۔ اتنی عمر میں یہ منصب امام غزالی سے پہلے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ مدرسہ نظامیہ کے مسند تدریس جب آپ نے سنبھالی تو تھوڑے ہی عرصے میں ان کے علم و فضل کا دھاگ بیٹھ گئی، حتیٰ کہ سلطنت کے اہم امور بھی ان کی شرکت کے بغیر انجام نہیں پا سکتے تھے۔ 487 ہجری خلیفہ مقتدر باللہ کی وفات کے بعد مشتہر باللہ خلیفہ بنا تو اس کی بیعت میں دیگر اراکین سلطنت کے ساتھ امام غزالی بھی شریک تھے۔ مشتہر نہایت ہی علم دوست اور قدردان ہونے کی بنا پر امام صاحب کا حد درجہ احترام کرتا تھا۔ فرقہ باطنیہ نے جب زور پکڑا تو اس نے امام صاحب سے ان کی رد میں کتاب لکھنے کی درخواست کی۔ اس کتاب کا نام بھی انہوں نے مشتہر رکھا۔ علمی لحاظ سے آپ کی جلالت کا علم یہ تھا کہ ان کے درس میں 300 مدرسین اور امراء و صاحب التزام حاضر ہوتے، علمی وعظ بھی کرتے، اور ان وعظوں کو آپ کے ایک شاگرد ساسد نے 2 ضخم جلدوں میں جمع کیا ہے اور ان کا نام مجالس غزالی مشہور ہوا۔ امام صاحب جس ماحول میں رہ رہے تھے، اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ صرف رائج الوقت مسلک پر کاربند رہا جائے، لیکن امام غزالی میں اجتہاد کا جذبہ بہت تھا، چاہتے تھے کہ دوسروں کے مسائل پر بھی نگاہ ڈالی جائے۔ اس زمانے میں بغداد واحد شہر تھا جو تمام مذاہب کا دنگل سمجھا جاتا تھا۔ امام صاحب خود بغداد گئے اور بڑے قریب سے سارے مذاہب کو پرکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقلید کی بندش ٹوٹ گئی۔ رفتہ رفتہ یقین کسی بھی مذہب کی تعویلات پر نہ رہا۔ اس وقت 4 فرقے مشہور تھے: متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ۔ ان سب فرقوں کے علوم و عقائد کی تحقیق شروع کی۔ خدمہ کی ساری تصانیف پڑھ ڈالی، لیکن تسلی نہ ہوئی۔ 488 ہجری میں بغداد سے بڑی صوفیانہ حالت میں نکلے اور دمشق پہنچ کر ریاضت شروع کر دی۔ مراقبہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ جامع اموری میں درس بھی دیتے رہے۔ 2 برس بعد بیت المقدس زیارت کے لیے پہنچے۔ زیارت کے بعد حج کی نیت سے مصر سکندریہ سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچے۔ 490 ہجری میں مقام خلیل پہنچے تو عہد کیا کہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا، نہ ہی عطیہ قبول کروں گا اور نہ ہی مناظرے میں حصہ لوں گا۔ چنانچہ مرتے دم تک اس عہد پر قائم رہے۔ ابن الاسیر نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے احیاء العلوم اسی سفر کے دوران تصنیف کی تھی۔
امام غزالی کی عمر صرف 55 برس کی تھی، تقریباً 10-20 کے تھے کہ تصنیف و تالیف کا شغل اختیار کر لیا۔ 10-11 برس سہرانوی اور بادیہ پیمائی میں گزرے، درس و تدریس میں ہمیشہ جاری رکھیں۔ اس کے باوجود جو اس سے آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھی، فقہ میں آپ کی مشہور کتاب وعید بسیط اور خاص طور رسائل ہے، اصول فقہ میں تحصیل الماخذ، شفاء العلیل، مفصل فی اصول القیاس، منطق میں معیار العلیم، محکم النظرین، میزان العمل۔ علامہ نووی نے بستان المحدثین میں ایک شخص کا بیان نقل کیا ہے کہ امام صاحب کی تصانیف ان کے عمر کے لحاظ سے روزانہ 16 صفحے کے حساب سے لکھی گئی، جو اتنے مشغلوں کے باوجود بالتزام حیرت انگیز ہے۔ یاقوت التاویل ایک فرضی نامہ ہے جو زین العابدین عراقی، شیخ ابو محمد وغیرہ کا اتفاق ہے کہ سب کے مشہور اور مفید تصنیف احیاء العلوم ہے۔ بعض صوفیہ نے امام غزالی کو بہت بڑا مقام دے رکھا ہے۔ امام غزالی نے اپنی عمر سے بھی زیادہ کتابیں لکھی تھی۔ کئی لوگ آج کے اس دور میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام غزالی کی کتابیں پڑھنا شروع کر دے تو 60 سال کی عمر مکمل گزر جائے گی، لیکن امام غزالی کا یہ بہت ہی بڑا کارنامہ تھا کہ انہوں نے اپنی اس مختصر سی عمر میں اتنی کتابیں لکھی اور اتنی چیزوں پر کتابیں لکھی۔ امام غزالی نے طب کے متعلق بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں مجربات غزالی کے نام سے ایک کتاب ہند و پاک میں بہت زیادہ مشہور ہے۔